عالی جناب محترم المقام قابل احترام جناب حضرت مولانا شہاب الدین صاحب ندوی ازہری دامت برکاتہم قائم مقام محتمم مدرسہ رحمانیہ افضلہ سپول رونق اسٹیج ہیں، مائک ان کے سامنے ہیں، آپ ان کے سامنے ہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ صحیح اور سچی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کہیے آمین۔ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور جن لوگوں نے بھی یہ مجلس لگائی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو اور تمام حاضرین کو اپنے شایع نشان بدلہ نصیب فرمائے۔ ابھی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اسی کی روشنی میں ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، چونکہ ابھی پوری دنیا میں اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں بھی اتنے مسائل اور حالات ہیں کہ کوئی بھی انسان اس کو سمیٹ نہیں سکتا اور نہ ہی اس کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ ہم کلام پاک کی طرف رجوع کریں تاکہ ہم اپنے مسئلے کو حل کر سکیں اور اطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ایک وقت تھا جس میں فرعون کی مکمل بادشاہت تھی، یعنی کچھ علاقے میں فرعون کی مکمل بادشاہت تھی اور اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، یعنی اتنا گھمنڈ ہو گیا تھا، اتنا تکبر ہو گیا تھا کہ کسی بھی انسان کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ ہر انسان کو کچل دینا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کہ بس میری ہی حکومت رہے، میری ہی مرضی چلے اور میرے مزاج سے لوگ زندگی گزاریں، اور اس کے لیے جو بھی سامنے آئے اس کو راستے سے ہٹانا ہی اپنے مسئلے کا حل سمجھتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے فرعون، تجھے جو اپنی خدائی کا دعویٰ ہے، اپنی طاقت کا دعویٰ ہے، اپنی حکومت کا جو زعم ہے، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو سیکنڈوں میں اڑ جائیں گی، ہوا ہو جائیں گی، اس کے اندر کوئی ثبات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اے لوگو، اگر تمہیں کلام پاک پر یقین ہے، کلام پاک کو سچا سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم آپ کے اوپر بالکل ٹھیک موسیٰ اور فرعون کے حالات کو ہم بتا رہے ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے کہ بالکل ٹھیک، یعنی ایک رتی برابر بھی کمی بیشی نہیں ہے اس واقعے میں، اور اس واقعے کے انطباق میں، یعنی واقع جو زمین پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، اس اتارنے میں 1 انچ کی بھی کمی نہیں ہے۔
اور اللہ نے اسی لیے بتایا ہے تاکہ آج کے زمانے میں بھی اس واقعے کا انطباق ہو چکے اور اس سے وہ چیز زمین پر اتر سکے. لیکن شرط یہ کہ ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام کی فکر ہو، ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام کا جذبہ ہو، ہمارے اندر موسیٰ علیہ السلام کی رجولیت اور صداقت ہو، ہمارے اندر ایک مشن ہو، ہمارے اندر ایک روح ہو، ہمارے اندر ایک جذبہ ہو، ہم مرد کہلانے کے لائق ہو، ہماری مردانگی پر لوگ فخر کر سکے، پوری دنیا فخر کر سکے، دوسری قوم فخر کر سکے. یہ ایک شرط اللہ تعالیٰ نے ڈال دی. لوگ چہروں کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، کتنا کون کس کا احترام کرے گا اور کتنا کون کس کے لیے کرسیاں لگائے گا، لیکن اس میں بعضے لوگ ہوتے ہیں جو قابل احترام ہوتے ہیں اور ان کے لیے کرسیاں لگائی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے اندر وہ صفات ہوں گے، تمہارے اندر وہ کردار ہوں گے، تمہارے اندر وہ صداقت ہوں گی، تو ہم غیروں کے ذریعے سے تمہاری کرسیاں لگوا دیں گے، تمہاری عزت و احترام کروا دیں گے. لیکن اگر تمہارے اندر کردار نہیں رہا، اخلاق نہیں رہے، صداقت نہیں رہی، فکر نہیں رہی، تم کچھ بھی کر لو، کتنے ہی پیسے جمع کر لو، کتنے ہی بلڈنگیں بنا لو، تمہاری عزت نہیں رہے گی، تمہاری عزت ملیہ میٹ ہو جائے گی. تو اللہ نے فرمایا نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. قصہ کیا تھا؟ اللہ نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. یہ اللہ فرما رہا ہے جو خالق ارض و سما ہے، آسمان و زمین کا مالک، پوری